وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں. ٹویٹر کے اوپر دیکھیے اور سنیں فیس بک کے اوپر دیکھیے, ایون میمز بہت سے بن رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کنٹروورشل بیانات ان کی طرف سے دیے گئے ریاست پاکستان کے بارے میں. وہ ذاکر نائک تم سے ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتے, پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے ٹھوکنے کے چکر میں, تم پاگل ہو کیا؟ ڈو یو تھنک پیپل ان انڈیا اور دا پولیس ان انڈیا اور دا لا انفورسمنٹ اور دا گورنمنٹ دے وانٹ ٹو ڈیبیٹ وتھ یو؟ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیبیٹ وتھ یو, دے وانٹ ٹو ڈو مچ ورس. آئی مین تم کس چکر میں پڑے ہو کہ ڈیبیٹ. لائف از ناٹ آل ڈیبیٹ, لائف از ناٹ اباؤٹ ڈیبیٹنگ. اینڈ اف یو ون ان اے ڈیبیٹ دیٹ ڈز آن ون, کیا تمہارے چیلے چپاٹے سامنے کھڑے ہیں, وہ تالی پیٹتے رہتے ہیں, تم بولتے تو دس از ریٹن ان چیپٹر 1 ورس 5 چیپٹر 3 ورس 17, کون جا کے چیک کر رہا ہے؟ کچھ بھی بولتے ہو تم, اور تم کہہ رہے ہو کہ نوبڈی کین ڈیبیٹ. وہ تمہیں ٹھوکنے کے چکر میں, بھائی تم سے ڈیبیٹ کرنے کے چکر میں نہیں ہے, تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہے. وسیم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ذاکر نائک صاحب کا جو دورہ تھا؟ میرا تو خیال ہے کہ ان کو بہت ایکسپوز کر دیا اس دورے نے. بہت سارے جو ان کے ایڈمائررز تھے پاکستان میں وہ اب ان کے خلاف لکھ رہے ہیں, اور ان کے جو مداح ہیں بہت کم ہو رہ گئے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ جی مجھے تو بالکل یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کسی مریض کو کوئی انجیکشن لگایا جائے اور وہ اس کا ریئیکشن ہو جائے. تو ہماری ریاست عوام کو ایک انجیکشن لگانا چاہ رہی تھی, انجیکشن لگایا اور اس کا ریئیکشن ہو گیا, اور وہ ریئیکشن جو ہے وہ آپ کو بھرپور انداز میں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے. تو مقاصد یہ حاصل کرنا چاہتے تھے ذاکر نائک کے اس وزٹ سے کہ غالباً لوگوں کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو, غالباً یہ یہاں پہ آ کے کہیں جی کہ اگر حکمران جو ہے وہ قرآن اور احادیث پہ عمل کرتا ہے تو وہ ڈکٹیٹر بھی ٹھیک ہے, وہ اسلام کے مطابق ہے, عین مطابق ہے. تو وہ چیزیں تو پیچھے رہ گئیں, اور جب ان سے ان پلانٹڈ سوال کیے گئے, وہ سوال کیے گئے جن کے لیے یہ مینٹلی پریپیئرڈ نہیں تھے, جن کے جوابات انہوں نے تیار نہیں کیے ہوئے تھے پہلے سے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یہ بالکل بڑی بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں. یعنی کل جو بادشاہی مسجد میں ایک لڑکا واجد احساس, اس نے جو سوال کیا اور جو انہوں نے جواب دی, تو یہ تو ہمارے جو بڑے ہی ایک تھکے ہوئے مولوی ہوتے ہیں وہ بھی اس سے بہتر طور پہ سوالوں کو ہینڈل کر لیتے ہیں, لیکن یہ تو اس لیول پہ بھی نہیں پہنچ سکے, اور انہوں نے باقاعدہ تھریٹس دینی شروع کر دیں اور اس کو ریڈیکیول کرنا شروع کر دیا اور اس کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے بلائے گئے تھے وہ مقصد تو کہیں پیچھے رہ گیا, اور پاکستانی عوام نے, اور خاص طور پہ جو ہمارے باشعور نوجوان ہیں, انہوں نے ان کو مکمل طور پہ برہنہ کر دیا ہے, اور ان کے پاس اب کوئی چارہ نہیں رہا کہ یہ یہاں سے اب واپس ملیشیا چلے جائیں. جی انہوں نے جو نوجوان تھا, جو واجد احساس, اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے 4 سال پہلے اسلام کو پریکٹس کرنا چھوڑ دیا, اور انہوں نے پھر ذاکر نائک صاحب نے اریٹیٹ ہو کے اس کو مرتد بھی ڈکلیئر کر دیا, اور یہ بھی کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اور تمہیں یہ ہونا چاہیے. تو مجھے یاد آ رہا تھا ایک آسٹریلوی نوجوان نے لکھا ایک دفعہ کہ میں یہودی ہوں اور میں پریکٹسنگ یہودی نہیں ہوں, شاید بلیونگ یہودی بھی نہیں ہوں, تو میں اپنے رہبائی کے پاس جاتا ہوں تو سارے ٹیڑھے سوال کرتا ہوں, تو وہ کبھی غصے میں نہیں آتا, کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ تم مرتد ہو گئے ہو. تو ہمارے ہاں جو ہے یہ رویہ جو ہے کہ ذرا سا بھی اگر آپ انکمفرٹیبل سوال کریں تو مولوی صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ جاتے ہیں, چاہے وہ ذاکر نائک ہوں یا کوئی گلی کے مولوی ہوں, تو لوگ پھر ان سے بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. ایک دفعہ میری بات ہو رہی تھی ایس ایم ظفر صاحب سے, تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو بلیسفمی لا ہے نا, اس نے تو اسلام کی تبلیغ کا راستہ بھی روک دیا ہے. اگر ایک کرسچن فار ایگزامپل آپ اس کو تبلیغ کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے جی میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں اسلام کے حوالے سے, اور وہ ڈرتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں نے اگر ان کو ایکسپریس کر دیا تو میرے اوپر تو بلیسفمی لگ جائے گی, تو وہ ڈرتا ہوا اپنا سوال بھی زبان پہ نہیں لاتا. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں آرزو اس کنٹروورسی کو, اس صورتحال کو؟ سر سب سے پہلے تو مجھے بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا, لیکن ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ مجھے تو وہ گلی کے ہی مولوی لگتے ہیں. مجھے تو کوئی خاص چیز ان کے اندر ایسی دکھی نہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے کوئی فیمس ہو گئے یا کچھ. ایک چیز ضرور ہے
کہ یہ جو انڈیا سے لوگ آتے ہیں نا، چاہے وہ مولانا مولوی ہوں، چاہے ایکسپوز ہوتے ہیں، اور شاید پاکستان میں پہلی بار ایسا میں نے دیکھا کہ ہر کوئی چاہے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو، کسی بھی جگہ سے بلونگ کرتا ہو پاکستان کی، وہ بھارت کی اس بات کی تعریف کر رہا ہے کہ بھارت نے ذاکر نائک کو باہر نکال دیا اپنی کنٹری سے، یا اس کے اوپر کیسز بنے ہیں، یا وہ وانٹڈ ہیں، اور اس قسم کی چیزیں پہلی بار ہر کوئی بھارت کی تعریف کر رہا ہے کہ بھارت نے ذاکر نائک جیسے لوگوں کو اپنے ٹکنے نہیں دیا۔ اب کچھ تو پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے، اور اس طرح کے لوگ جو ہمارے یہاں بھرے پڑے ہیں انہیں بھی ہمیں ذرا ٹف ٹائم دینا چاہیے۔ ویسے یہ اچھا ہے کہ انہوں نے آ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ کتنے بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ہی بیسکلی ایکسپوز کر دیا، اور اب میرا خیال ہے کہ یہ جو ریلیجن کا ایک بزنس چلاتے ہیں ان کا زیادہ چلنے والا نہیں ہے۔ وسیم صاحب، انہوں نے ایک بات یہ بھی کی کہ کافر کے لیے دنیا جنت ہے، تو بھائی کیا دنیا کے جتنے کافر ہیں وہ جنت میں رہ رہے ہیں؟ کیا کافروں میں کوئی غریب نہیں ہے؟ کیا لاچار نہیں ہے نان مسلمز میں سے؟ تو اس طرح کی جو دلیل دیتے ہیں یہ، اور پھر ایک ان کا میں نے دیکھا کلپ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 13 سال کی بچی، میری بچی ہو 13 سال کی، اس کی شادی 112 سال کے مرد سے کر دی جائے تو اس میں کیا قابل اعتراض بات ہے، بشرطے کہ وہ بندہ جو ہے وہ نیک پاک ہو، پرہیزگار ہو، میری بیٹی کو جنت میں لے جائے۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے کی ان کو ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ پھر ان کا جو بشعور بیان ہے کہ ہر مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے، اور جب آپ ان کو کنفرنٹ کریں تو پھر کہتے ہیں نہیں دہشت گرد کا جو ہے نا مطلب وہ یہ ہے جو جس سے لوگ ڈریں، برے لوگ ڈریں۔ تو بھائی یہ سیمنٹک گیمز آپ کیوں کھیلتے ہیں؟ آپ سیدھی بات کیوں نہیں کرتے؟ ٹیررزم ایک لفظ ہے، ٹیررسٹ ایک لفظ ہے جس کا ایک کلیئر مفہوم ہے پوری دنیا میں، اور مسلمانوں پہ اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں، ٹیررزم کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں جی ہر مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ تو کیا ان کو مزہ آتا ہے کوئی اس طرح کی کنٹروورسیز چھیڑ کر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا، یہ ماڈرن ایج کی جو بھی اس وقت تھاٹ ہے یہ اس طرف نہیں جائیں گے، یہ ماڈرن ویلیوز کی بات نہیں کریں گے، ماڈرن ایج کے جو مسائل ہیں ان کی بات نہیں کریں گے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس جو مٹیریل ہے اس مٹیریل میں سیمنٹکس کا ایک بڑا عمل دخل ہے کہ آپ بڑی مزیدار قسم کی باتیں کریں اور آپ کے سامنے ایک آڈینس ہو، آپ اونچائی پہ بیٹھے ہوں، وہ نیچے ہوں، اور کوئی سوال نہ کرے آپ سے ایسا، بس آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کی جائیں اور آپ ان کے میٹھے میٹھے جواب دیں۔ یہ ایک فارمیٹ ہے جو کہ پچھلے سینکڑوں سال سے چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہماری عبادت گاہوں میں دیکھ لیں آپ کہ یہ اسی فارمیٹ کو فالو کیا جاتا ہے، کوئی سوال جواب وہاں پہ نہیں ہوتے، جنرلی ہوتے ہی نہیں ہے بلکہ۔ جی تو یہ عادی ہیں اسی قسم کے سوال، ایبسٹریکٹ لیول پہ باتیں کرنی، یہ دنیا جہنم ہے اور اصل دنیا بعد میں ہے، اور بچی اب یہ بھائی آپ ایک بچی کی جو ہے وہ 6 سال 8 سال کتنے سال 10 سال کی بچی، کتنے سال کی انہوں نے کہی بچی؟ 13 سال۔ 13 سال، ہاں 13 سال کی بچی جو ہے، 13 سال کی بچی کی شادی آپ 112 سال کے بندے سے آپ کر رہے ہیں۔ یعنی کامن سینس کو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپیل نہیں کرتی آج کے دور میں، 21 سینچری جا رہی ہے یہ، لیکن یہ لوگ چونکہ ان کو کوئی کنفرنٹ نہیں کرتا تو یہ جو باتیں ان کے دماغ میں آتی ہیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اب یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے کنفرنٹ کیا ہے اور کنفرنٹ کرنے سے یہ ایکسپوز ہوئے ہیں۔ جی شکیل جی اچھا آرزو، آپ کیسے دیکھتی ہیں ان کنٹروورسیز کو کہ ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ بہت ساری کنٹروورسیز کو اوائڈ کر سکتے تھے لیکن وہ خام خواہ کنٹروورسی کو آواز دیتے ہیں؟ مجھے ایک دوست نے بتایا جو ان کے ساتھ اس میٹنگ میں موجود تھا، سبوق سید نام ہے ان کا، تو ایک اینکر نے کہا سبوق سے کہ میرا فوٹو بنا دیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں خواتین کے ساتھ سیلفی نہیں بناتا، آپ درمیان میں آ جائیں۔ تو سبوق سید درمیان میں کھڑے ہو گئے۔ پھر بعد میں انہوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے لیے حلال ہے، آپ کے لیے حرام ہے عورت کے ساتھ کھڑا ہونا؟ مطلب اس طرح کی مذاق خیز سچویشنز وہ خود پیدا کرتے ہیں، ورنہ وہ چپ کر جائیں بھائی، اگر آپ فوٹو نہیں بنوانا چاہتے تو کہہ دیں جی میں نہیں بنواتا۔ بیچ میں سے کہا سبوق سید کو کہ آپ درمیان میں آ کے کھڑے ہو جائیں۔
اور پھر یہ دیکھیے انہوں نے جو کہا پی آئی اے پہ جو چڑھائی کی کہ میں 1000 کلو سامان لا رہا تھا, پی آئی اے نے مجھے ابلائج نہیں کیا. کون سا شریف آدمی 1000 کلو سامان کے ساتھ سفر کرتا ہے یار؟ اور آپ تو قطر ایئر ویز سے آئے, آپ کے چند جو مصاحبین تھے, آپ کے جو ساتھی تھے, وہ پی آئی اے سے آئے, ان کو آپ نے ڈیوٹی لگا دی کہ جی یہ 1000 کلو لے کے جائیں گے اور اس کے ایکسٹرا جو سامان ہے اس کی پیمنٹ نہیں کریں گے. یہ بھئی کون سا مذہب ہے, کون سا اسلام ہے کہ اگر آپ کے پاس سامان زیادہ ہے تو آپ پے کریں اس کے لیے؟ آپ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اسٹیٹ گیسٹ ہیں, کیا آپ نے اسٹیٹ کو بتایا تھا جب انہوں نے انویٹیشن دی کہ بھئی میں نے 1000 کلو سامان لے کے آنا, آپ کی ذمہ داری ہے اس کا خرچہ دینا, میں نہیں دے سکتا. تو یہ کیا 1000 کلو میں کیا تھا ایسا, ان کے پاس کیا لے کے آ رہے تھے یہ؟ سر پہلی بات تو یہ آپ کی مجھے بہت اچھی لگی کہ کوئی شریف آدمی جو ہے وہ 1000 kg لے کے نہیں آئے گا. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ شریف آدمی بہرحال نہیں ہے, کیونکہ یہ اتنا سامان لے کے آ رہے تھے تو شرافت تو ان کی ادھر ہی ختم ہو گئی. لیکن باقی یہ کہ ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی کنٹروورسیز شروع کر رہے ہوں گے تاکہ کوئی ان کو پوچھے. یہاں پر آ کے جیسے میں نے کہا ان کا خیال تھا کہ پاکستان کی پبلک بڑا انہیں ویلکم کرے گی, بڑی ان کی باتیں سنی جائیں گی. اسی قسم کی باتیں یہ پہلے بھی کرتے رہے ہوں گے, لیکن اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگوں میں بہت اویئرنیس آ گئی ہے. یہ سمجھ رہے شاید جب انہوں نے پیس ٹی وی بنایا تھا اور یہ وہاں پہ بیٹھ کے جو کچھ بولا کرتے ہوں گے, میں تو خیر کبھی ان کو دیکھا ہی نہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے جو کچھ وہاں باتیں کی ہوں گی وہی باتیں لے کر یہ یہاں پر آ گئے, اور ان کا خیال تھا کہ ان کا یہ ریلیجن کا چورن یہاں پر بکے گا. اچھا, ان کو ہمارے یہاں کے ملا مولانا بھی سپورٹ نہیں کر رہے, وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا ہمارے یہاں لوگ جو ایک فیلڈ میں کام کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں دوسرا نہ چلے تاکہ ہمیں ہی لوگ جو ہے نا وہ پہچانے, ہمیں ہی دیکھیں, دوسرا جو ہے وہ کہیں جائے کھڈے میں. تو وہی مولانا صاحب بھی سارے پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی یہ یہاں پر آ جائیں. لیکن انہوں نے آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے تو پی آئی اے پہ چڑھائی کر دی کہ جی آپ مجھ سے پیسہ کیوں مانگ رہے ہیں. وہاں سے ان کو جو جوتے پڑنے شروع ہوئے, اس کے بعد انہوں نے فیمیلز کے اوپر بات کرنی شروع کر دی کہ جی وہ اگر 20 منٹس تک آپ فیمیلز کو دیکھیں گے تو اور آپ میں کچھ نہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ علاج کروائیں. اس قسم کی گری گھٹیا باتیں انہوں نے کی, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں آ کے کہ اگر پرائم منسٹر, چیف منسٹر آپ فیمیلز کو بنا رہے ہیں اس کا مطلب ہے مرد ختم ہو گئے. اس قسم کی باتیں انہوں نے عجیب عجیب کی, جس سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کو بھارت نے نکال کے بالکل ٹھیک کیا تھا. اور اب یہ یہاں سے بھی مجھے لگ رہا ہے جس طرح سے ان کو جوتے چپل پڑ رہے, یعنی کہ ایک بڑا کنزرویٹو ایریا ہے, ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ وہاں پر جو فیمیلز ہیں وہ پردہ کرتی ہیں, اس طرح سے ہم اسلام آباد یا لاہور یا کراچی جیسے ماڈرن طریقے سے نہیں گھومتی پھرتی. وہاں پہ اگر وہ اتنے ٹف کوسچن ان سے کر رہی ہیں وہاں کی خواتین اور ان سے پوچھا جا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی بہت ہمت ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ ہماری فیمیلز اس طرح سے اٹھ کر ان سے سوال کر رہی ہیں, اور یہ اس میں منہ چھپا کے بھاگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ان کو رستہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا جہاں سے یہ نکل سکیں, جہاں سے یہ چھپ سکیں. اور ان کی بار بار جس طرح سے خاطر کی جا رہی ہے, اور ابھی کہا گیا جی لاہور میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے. سیکیورٹی کیوں بڑھا دی ہے بھائی؟ آپ کو تو جنت میں جانے کا بڑا شوق ہے, تو ان کو یہ نہیں پتا کہ مر کے ہی جنت میں جاتے ہیں, زندہ تو جنت میں نہیں جا سکتے. اور جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ نان مسلم جنت میں رہ رہے ہیں, تو بس پھر ایسے تو سبھی بہت اچھے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر وہ آرام سے ہیں. وہاں سے ابھی تک آ کے تو کسی نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا کچھ ہے. لیکن یہ ایک غلط طریقے سے اپنے آپ کو اسکالر کہتے ہیں, اسلامک اسکالر ہیں. ویسے کراچی یونیورسٹی نے بھی ان کو ایک ڈگری دے دی ہے, پی ایچ ڈی کی, نہ جانے کیوں. لیکن یہ پوری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں اور کوئی ملا مولانا ان کا ساتھ دیتا دکھائی نہیں دے رہا. یہ بڑی عجیب بات ہے.